انا پرست از یسریٰ کس نمبر 9 جویریہ جو اس کے ساتھ کھنچی چلی جا رہی تھی، اچانک اس کی نظر ایک کار پر پڑی جو اسی خواجہ سرا کے پاس آ رکی۔ ایک آدمی اس میں سے نکلا جس کی پیٹھ جویریہ کی طرف تھی۔ اس نے جھک کے خواجہ سرا کو اٹھایا۔ جویریہ کی آنکھوں سے پل پل یہ منظر دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں سے اتنا دور ہو گئی کہ اب وہ لوگ اس سے نقطے کی شکل میں واضح ہو رہے تھے۔ حجاب دیٹس ناٹ فیئر۔ لائبریری کی سیڑھیاں چڑھتے وہ اس سے خفگی سے بولی، چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ تم نے ہیلپ کیوں نہیں کی؟ یہ نہ کہنا میں گھسیٹ کر تمہیں لے آئی۔ میں نے قدم نہیں بڑھایا تو تمہارے قدم بھی خود بخود پیچھے ہوئے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہیں بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ ہمیں نہ لے جائیں۔ جویریہ ان کے ساتھ یہ سب روز ہوتا ہے، مجھے بھی ان کے لیے برا لگتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم بھی وہاں تھی، خود بتاؤ کتنے مرد وہاں سے گزر رہے تھے، کسی نے مدد کی نہیں نا؟ وہ کہاں اپنی غلطی ماننے والوں میں سے تھی، دھڑلے سے کہا۔ کیونکہ ان کی سوچ بھی تمہاری طرح ہے کہ یہ ان کے لیے عام بات ہے۔ نہیں حجاب، عام نہیں۔ روز ان سے پوچھو جو وہ اذیت سہتے ہیں، اسے عام لوگوں نے اپنی چپ سے بنایا ہے۔ اس کی حالت دیکھتی کتنا رو رہی تھی وہ۔ تم نے تو نامحرم کے صرف ہاتھ لگانے پہ اتنا ہنگامہ کیا۔ ان کا سوچو جو روز یہ سب برداشت کرتے ہیں۔ لوگ اپنی ملکیت سمجھ کر انہیں لے جاتے، ہوس مٹاتے، بری طرح مار کر کسی کچرے کی طرح کہیں بھی پھینک کر چھوڑ جاتے، اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہتے ہیں عام بات ہے۔ اور کیا کہا؟ ڈر؟ ہاں میں ڈر گئی تھی، لیکن یقین مانو تم ساتھ چلتی نا اور ہم ہار بھی جاتے تب بھی زندگی بھر افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم مدد کی نیت سے گئے تھے، عمل بھی کیا، لیکن کمزور تھے، کسی مرد کی طاقت نہیں تھی۔ لیکن حجاب تاثیر تم ہمت تو کرتی، راستے خود آسان ہو جاتے ہمارے جاتے ہی، اور لوگ بھی آتے، کیونکہ یہ پاکستانیوں کی خاصیت ہے، جب تک کوئی پہل نہیں کرتا دوسرا کوئی قدم نہیں بڑھاتا۔ جویریہ نے اسے اچھی خاصی سنائی، لیکن حجاب پر اثر ہی کیا ہونا تھا۔ وہ اپنا غصہ دکھانے کے لیے تیز قدم اٹھاتی اس سے پہلے اندر چلی گئی۔ جویریہ سر تھام کر رہ گئی۔ حجاب تاثیر وہ پتھر ہے جو صرف ٹھوکر کھانے سے ٹوٹ سکتا ہے۔ باہر آؤ۔ وہ ابھی بک ایشو کروا رہی تھی کہ ابراز کی کال آ گئی۔ ابراز میں لائبریری آئی ہوں، بس بک ایشو کروا کر آتی ہوں۔ حجاب نے اس کی کال پک کرتے ہی کہا۔ جویریہ بھی اپنی بک لے کر کاؤنٹر کے پاس ہی کھڑی تھی، لیکن اس کا موڈ سخت آف تھا۔ دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اوکے بیبی، میں وہیں آ رہا ہوں، ابراز نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ شاید اب اچھے موڈ میں تھا، لہجے میں غصے کی کوئی رمق نہ تھی۔ جویریہ اور حجاب دونوں بکس لے کر باہر آ گئیں۔ ابھی وہ گیٹ سے نکل ہی رہی تھی کہ ان کے آگے ابراز کی کار آ رکی۔ ابراز نے کار کا شیشہ نیچے کیا تو نقاب میں ملبوس حجاب جویریہ کے ساتھ کھڑی نظر آئی، جسے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ حجاب کو اس کے اس طرح جویریہ کے سامنے گھورنے پر شرمندگی نے آن گھیرا۔ السلام علیکم ابراز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جویریہ نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ ٹھیک سالی صاحبہ، آؤ بیٹھو، تمہیں بھی ڈراپ کر دوں؟ ابراز نے حجاب سے نظریں ہٹا کر جویریہ سے کہا۔ نہیں ابراز بھائی، بس یونہی تک کر دیں۔ شور۔ جویریہ بیک سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اور حجاب نے فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ ان کے بیٹھتے ہی ابراز نے کار سٹارٹ کر دی۔ ابراز بھائی ویسے دکھ ہے آپ کی سنگت کا اثر نہیں ہوا حجاب پر؟ جویریہ کے طنز سے جہاں حجاب سلگ اٹھی وہیں ابراز مسکرایا۔ یہ کہو مجھ پر اس کی سنگت کا نہیں ہوا؟ ابراز نے ایک بھرپور گہری نظر سے حجاب کو نوازتے کہا۔ نہ ہی ہو۔ جویریہ کی بڑبڑاہٹ سن کر حجاب صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ وہ کل یونہی میں اس کی عقل ٹھکانے لگائے گی، یہی سوچ کر اس نے جویریہ کو نظر انداز کیا۔ بس بھائی یہیں تک۔ تھینک یو ابراز بھائی۔ یونہی کا گیٹ آتے ہی جویریہ باہر ہی اتر گئی، کیونکہ باہر ہی پوائنٹس کھڑے تھے۔ آلویز۔ ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ کار آگے بڑھا گیا۔ بہت مسکرا رہے تھے اس کے سامنے۔ تمہارے چچا کی بیٹی لگتی ہے جو اس کے ڈرائیور بن رہے تھے، میں کیا آفر نہیں کرتی اسے؟ حجاب جو کب سے اپنے غصے کو کنٹرول کیے بیٹھی تھی پھٹ پڑی، جبکہ ابراز تو اب تک حیران تھا۔ وہ اس کے غصے سے اتنا ڈر گئی کہ لینے آنے کے لیے منع بھی نہیں کیا۔ کل تم مجھ سے ڈر گئیں۔ ڈرائیونگ کرتے وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اتنا گھورتے کیوں ہو؟ سامنے دیکھو۔ حجاب تو اس کی نظروں سے تب جاتی جو آس پاس لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ڈھٹائی سے اسے گھورتا۔ اپنی ملکیت کو کون نہیں گھورتا؟ ڈھٹائی سے جواب آیا۔ بدتمیز، بے حیا، بے شرم۔ حجاب نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ بھی کہاں سر پھوڑ رہی تھی؟ بے شرم نے بھی کبھی شرم کی ہے بھلا؟ حیادار زمانے کا میں گنہگار انسان ٹھہرا، پرہیزگاروں سے درخواست ہے پرہیز کیجیے۔ ابراز اسے دیکھتے شیطانیت سے مسکرایا، جو اسے اپنی آنکھوں سے گھورتی اس کی جان لینے کے در پر تھی۔ تم کیسے انسان ہو؟ فلرٹ کرتے ہو، شراب پیتے ہو، دھمکا کر شادی کرتے ہو اور زبردستی کر کے خود کو معصوم سمجھتے ہو، اور جویریہ کی بچی کو صبح دیکھوں گی۔ اللہ کا شکر میری سنگت میں کون سی خرابی ہے؟ ہے تمہاری طرح
کافر نہیں۔ وہ جویریہ کا سارا غصہ اس پر نکال کر غصے سے چیخی، ہمارا کیا ہے، ہم تو ویسے ہی بدنام ہیں زمانے میں، فکر تو وہ کرے جن کے گناہ ابھی تک پردے میں ہیں۔ مسکراہٹ دبائے سکون سے جواب دیتا وہ اسے بے سکون کر گیا۔ حجاب اپنے غصے کو دباتی خاموش بیٹھ گئی۔ اب وہ اس کی منتیں کرے، تنگ بھی کرے، تب بھی وہ نہیں بولنے والی۔ بیبی، تم سے جڑے ہر رشتے کی عزت کی ہے میں نے، اور کروں گا، آفر تم کرو یا میں، بات ایک ہی ہے۔ وہ بھائی کہہ کر گئی ہے مجھے، اندازہ لگا لو اس رشتے کو نبھایا ہے میں نے۔ ابراز نے اس کی چپ محسوس کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے امی کے گھر ڈراپ کر دو، میں آج وہیں رہوں گی۔ حجاب نے کچھ دیر بعد منہ کھولا، لیکن اس کی فرمائش سن کر ابراز کو وہ چپ ہی اچھی لگی۔ پھر میرا کیا ہوگا؟ حجاب اس کا مطلب سمجھ کر آگ بگولا ہوگی، ڈوب مرنا، صاف جواب آیا۔ بیبی تم بھول رہی ہو، ہم نے قسم کھائی تھی، ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے، دوزخ میں بھی ساتھ جائیں گے، یاد ہے نا؟ آنکھ دبا کر کہتا وہ حجاب تاثیر کو تن بدن میں آگ لگا گیا۔ ابراز اور حجاب دونوں اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہیں لاؤنج میں حیات صاحب بیٹھے نظر آئے۔ حجاب انہیں سلام کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابراز نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر سرد لہجے میں کہا، زیادہ مسلمان بننے کی ضرورت نہیں، چپ چاپ کمرے میں جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ کیا مطلب، سلام نہیں کروں؟ حجاب نے ناسمجھی سے ابراز کو دیکھا۔ کمرے میں جاؤ، اس دفعہ لہجہ چٹانوں کی سی سختی لیے ہوئے تھا۔ حجاب اس کے بدلتے موڈ کو دیکھ حیرت زدہ رہ گئی۔ پل میں ماشا پل میں تولا، لیکن حجاب نے بحث نہیں کی، چپ چاپ اوپر چلی گئی۔ حیات صاحب نے حجاب کے جاتے ہی ابراز کی طرف دیکھا، جو ان پر سخت نگاہ ڈالے نہ جانے کب ان کے سامنے آ بیٹھا۔ آنکھوں کی سختی ان کے اندر کا حال بیان کر رہی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا وہ چہروں پر چٹانوں سی سختی لیے ہوئے تھا۔ آپ کو شاید یاد نہیں تو یاد دلا دوں، موم سے بھی کہا تھا میری بیوی کوئی شو پیس نہیں جسے گھر میں سجانے کے لیے لایا ہوں، اور کل کی میری دھمکی صرف دھمکی نہیں تھی، میں اپنی بات پر عمل کرنا جانتا ہوں، سو یہ اپنی نظریں قابو میں رکھیں۔ میں حیوان بنتے وقت لحاظ نہیں کرتا سامنے کون ہے۔ میری بیوی کہتی ہے نشے میں دکھتا نہیں مجھے سامنے باپ ہے یا دشمن۔ سلگتے ہوئے انگارے کی مانند سنسناتا لہجہ تھا جس نے حیات صاحب کو پل بھر کے لیے ہلا دیا۔ 50 لاکھ کا کیا کیا؟ خود کو سنبھالتے وہ نارمل لہجے میں گویا ہوئے۔ انہیں معلوم تھا ان کا غصہ ابراز کے غصے کو اور ہوا دے گا، جس میں ان کا خود کا نقصان ہے۔ وہ اپنی جان سے عزیز بیٹے کو کسی قیمت کھونا نہیں چاہتے۔ جبکہ ابراز ان کی بات سن کر زخمی سا مسکرایا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں ڈیڈ، 50 لاکھ کا کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اب میں بیوی والا ہوں، کیا مجھے اس کے لیے بھی آپ کو بتانا ہوگا؟ یار ڈیڈ، آپ بھی نہ سمجھ کر نہ سمجھ بنتے ہیں۔ اور شرار سے کہہ کر آخر میں اس کا لہجہ خود ہی کسی پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ جان کر انجان، آنکھوں سے دہکتے انگارے نکل رہے تھے جو اس کے باپ کا وجود جھلسا رہے تھے۔ وہ انہیں اپنی نفرت سے نوازتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیوی کے پیچھے زن مرید بن کر رہ گئی ہو؟ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھایا، اس کا باپ اس کے پیچھے سے چلایا۔ انہیں تپتا دیکھ ابراز کے رگ رگ میں سکون کی لہر دوڑی۔ یہ الزام بھی قبول ہے؟ دلکشی سے مسکرا کر کہتا وہ پلٹا نہیں تھا، بلکہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے روم میں چلا آیا۔ اس کا باپ پیچھے سے دانت پہ دانت جمائے غصہ کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ ابراز کمرے میں آیا تو اسے نماز پڑھتا دیکھ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج بھی وہ اپنی زندگی قسمت پسندیدگی پر حیران ہے۔ کیسے حجاب تاثیر اس کی پسند بنی، پھر قسمت، اور اب زندگی، وہ کیسے اس کے دل میں سما گئی، وہ خود حیران ہے۔ حالانکہ حجاب تاثیر کے الفاظ اس کی روح جھنجھوڑ دیتے ہیں، لیکن نفرت، اے دل کیوں تو اس سے نفرت نہیں کر پاتا؟ کیوں وہ تجھے ہر بار ٹھکراتی ہے پھر بھی ذلیل ہونے اسی کے پاس جاتا ہے؟ ابراز بے خودی کے عالم میں اسے دیکھے گیا۔ حجاب کو دیکھ کر اس کا بھی دل چاہتا وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن اسے ڈر بھی لگتا اپنے گناہوں سے۔ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی بارگاہ میں حاضری لگائے؟ سوچ سوچ کر اس کا جسم بے جان ہو جاتا۔ وہ گناہگار ہے، گناہ کی دنیا میں اس نے کب قدم جمائے وہ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہے اکسایا اس کے ماں باپ نے تھا۔ اگر کبھی حجاب کو اس کے ماں باپ کی اصلیت پتہ لگی تو وہ اس سے طلاق لینے میں لمحہ نہیں لگائے گی۔ یہ سوچ آتے ہی بے اختیار اس کا دل درد کی شدت سے تڑپ اٹھتا۔ حجاب کے آنے سے پہلے اسے نہ زندگی چاہیے تھی نہ جینے کی خواہش، لیکن اب وہ جینا چاہتا تھا، حجاب تاثیر کے ساتھ۔ اب تم نے مجھے گھورا نہ تو میں دادو کے روم میں چلی جاؤں گی۔ حجاب کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر اٹھا اور وارڈروب سے اپنا سوٹ لے کر نہانے چلا گیا۔ حجاب کی وجہ سے وہ آج جلدی اٹھ تو گیا تھا، لیکن آفس نہیں گیا۔ نہ جانے کیوں اسے بے چینی تھی، اس لیے وہ ڈائریکٹ اس کی یونی اسے لینے چلا گیا۔ حجاب اس کے خاموشی سے جانے سے پہلے تو حیران ہوئی، پھر اپنی نماز جاری رکھی۔ ابراز آفس جانے سے پہلے دادو کے روم میں گیا۔ کل رات اس کی وجہ سے دادو کافی پریشان رہیں۔ اس بات کا اندازہ ابراز بخوبی لگا سکتا ہے، اس لیے سب سے پہلے وہ ان کے روم میں گیا انہیں مطمئن کرنے۔ ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ بن تمہارے کبھی نہ آئی، کیا میری نیند بھی تمہاری ہے؟ حجاب نے ایک سخت نظر سے نوازا جو اسے آدھے گھنٹے سے تنگ کر رہا تھا۔ اب بھی بڑی بے باکی سے اسے دیکھ کر شعر پڑھا۔
کیا ہے مجھے پڑھنے دو، پرسوں یہ بک ریٹرن کرنی ہے، پھاڑ کھانے والے انداز میں کہہ کر وہ واپس اپنی بک پڑھنے لگی۔ مجھے بھی پڑھ لو، بہت مزے کا ہوں، اس کے کندھے پر جھولتے دوپٹے کو ہلکا سا جھٹکا دیکھ کر کہا۔ آنکھوں میں بے پناہ چاہت تھی، وہ اس کی نظروں سے یکدم بوکھلا گئی۔ ابراز اسے بوکھلاہٹ کا شکار دیکھ جی جان سے مسکرایا۔ حجاب نے سنبھلتے ہی اس کا ہاتھ دور کر کے تھپڑ لگایا اور اسے گوری سے نوازا۔ میرے دوست کہتے ہیں، اپنی بات مکمل کر کے وہ اس کے کندھے سے کندھا ملا کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ حجاب نے اپنی غیر ہوتی حالت کو بمشکل سنبھالا۔ یہ شخص پل پل قریب آ کر اسے نئی اذیت سے نوازتا۔ تو ان کے پاس جاؤں نا، میرا سر کیوں کھا رہے ہو؟ اسے خود سے چپکتے دیکھ وہ دانت پیس کر بولی۔ جیلس؟ او مجھے پتا ہے آج کل تمہیں ٹائم نہیں دے پاتا، اس لیے ناراض ہو۔ چلو کوئی نہیں، اب سے میرا سارا وقت تمہارا۔ وہ اس کے کندھوں کے گرد بازو حمائل کر کے اس کے اندر ابلتے لاوے کو ہوا دے چکا تھا۔ سارا دن تو میرے سر پر سوار رہتے ہو، سانس تک لینے نہیں دیتے اور کہتے ہو وقت نہیں دے پاتا۔ مائی فٹ، نہیں چاہیے کچھ بھی، جان بخش تو میری۔ وہ اس سے تھوڑا دور کھسک کر بک پھینک کر اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی۔ تمہیں بخش دیا تو میرا کیا ہوگا جانے من؟ اس کے بندے ہاتھ کو پکڑ کر وہ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس پر بوسہ دینے لگا تھا کہ حجاب نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ مجھے پڑھنے دو پلیز، وہ کسی بچے کی طرح معصومیت سے بول کر منت کرنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ ابراز کو ہنسی آ گئی۔ اسے تنگ کر کے ایک الگ ہی سکون ملتا تھا ابراز کو۔ کیا کرو گی پڑھ کے؟ اب شوہر والی ہو، اور یہ کیا گھٹیا بک اٹھا لائیں؟ وہ اس بک کو اٹھا کر دیکھنے لگا جو حجاب نے بیڈ پر پٹکی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اس سے بک چھینتے ہوئے چلائی۔ بیبی وہ پڑھو جو آگے زندگی میں کام آئے، جیسے زوجین کے حقوق۔ ابراز نے حجاب کا چہرہ دیکھ کر قہقہہ لگایا جو غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ شوہر کے سارے حقوق لکھے ہیں، یہ بھی کہ نافرمان بیوی کا انجام کیا ہوتا ہے جو مزاجی خدا کے حکم کی پیروی نہیں کرتی۔ ابراز نے اسے احساس دلانا چاہا، اسے حجاب کی کیا اپنی فکر تھی۔ اس کی بے اتنائی دیکھ کر ابراز کا نہ جانے کیوں دل ٹوٹ جاتا۔ گٹر میں پھینک دوں گی، فوراً ہی جواب آیا۔ حجاب کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ ابراز حیات سے نافرمانی کا گناہ بھی اسے منظور تھا، لیکن ہارنا نہیں۔ بیوی مزاجی خدا ہوں میں، میری خدمت کرو گی تو جنت تمہاری، ورنہ میرے ساتھ تمہارا بھی دوزخ کا ٹکٹ کٹے گا۔ ابراز اسے بک میں واپس الجھتا دیکھ غصے میں آ گیا۔ اپنا غصہ دبا کر وہ لہجے کی سختی پر قابو پا کر مزاحیہ انداز میں بولا اور اس کی بک چھین کر بیڈ پر پٹکی۔ تمہارا تو سالوں پہلے کٹ چکا ہے، میری فکر نہ کرو، توبہ کر لوں گی، اور جا رہی ہوں میں دادوں کے روم میں۔ وہ بیڈ سے اپنی بک اٹھانے لگی، ساتھ بکھرا ابراز کے کان تو دادوں کے روم کا سن کر کھڑے ہو گئے۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ابراز نے ایک نمبر ملا کر اسے لاؤڈ سپیکر پر لگایا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سے شکایت تھی، بیٹی کو تمیز نہیں سکھائی، کہہ رہی ہے ٹنڈے جیسا منہ لے کر نکل جاؤ میرے کمرے سے، ابراز نے معصومانہ انداز میں کہا۔ حجاب تو اس کی حرکت دیکھ بلبلا اٹھی۔ اس کا دل چاہا پاس پڑا گلدان پوری قوت سے اس کے سر پر مارے۔ بیٹا کیا کروں حجاب کا، زبان ہے اس کی کہ رکتی نہیں، میں خود تنگ آ جاتی۔ حجاب کو پہلی دفعہ نہ جانے کیوں ابراز کے سامنے شرمندگی ہوئی، جبکہ ساس کی بات سن کر ابراز ٹھٹائی سے مسکرایا، ساتھ ایک طنزیہ نظر حجاب پر ڈالی۔ اس کی ماں انجان تھی۔ ابراز نے فون سپیکر پر رکھا تھا۔ یہی نہیں محترمہ سے کہا بریانی بنا دو، آگے سے جواب دے رہی ہے، شکل دیکھ کر فرمائش کرتے ہیں، آپ خود بتائیں امی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی لیے میرا دل ہی نہیں کرتا گھر آؤں، مجھے کہتی ہے کافر ہو تم، مزاجی خدا جیسی شکل نہیں تمہاری۔ یہی نہیں امی، جو کہتا ہوں نہ کرو سب سے پہلے وہی کام کرتی ہے، اور تھوڑا میں نے آواز تیز کر لی تو محترمہ دادوں کے روم میں سونے چلی جاتی ہے۔ ابراز نے پورے دل کی بھڑاس آج ہی نکال لی۔ اس کی زبان کسی کینچی کی طرح پٹر پٹر چل رہی تھی۔ حجاب کو رونا آ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد اس کی ماں کو حجاب کا خیال آیا، وہ بھی صرف دماغ درست کرنے کے لیے۔ حجاب تمہیں ذرا تمیز نہیں، اس طرح شوہر سے بات کرتے ہیں، اور یہ کہاں سے سیکھی ہو، ٹنڈے جیسا منہ، سامنے ہوتی تو تمہارا منہ میں لال کر دیتی۔ حجاب نے نفرت سے سامنے بیٹھے ابراز کو دیکھا جو آگ لگا کر اب چپس کھا رہا تھا۔ حجاب نے موقع اٹھا کر سپیکر سے ہٹانا چاہا، لیکن ہائے یہ قسمت، فنگر پرنٹ کوڈ۔ حجاب غصہ پی کر رہ گئی۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں حجاب، اب تم نے شوہر کی نافرمانی کی، وہاں آ کے تمہارے شوہر کے سامنے تھپڑ لگاؤں گی، سمجھی؟ ابراز کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ حجاب سر جھکا کے رہ گئی۔ اس کی ماں نے سارا بھرم ختم کر دیا، اور ابراز جو کہے وہ کیا کرو، شہزادوں جیسا شوہر ہے، کیا خرابی ہے؟ آنکھیں کھول کر دیکھو گی تو قدر ہوگی، اور اب تمہاری شکایت نہ آئے، اور بات بات پر کمرہ چھوڑ کر کیوں بھاگتی ہو، اس بچے کو بھی پریشان کرتی ہو، آپس کا جھگڑا آپس میں نپٹاؤ، اعلان نہ کرو، رکھتی ہوں فون، کل سیدھا کروں گی تمہیں۔ کال کاٹ کر اس کی ماں نے اس کی جان میں جان ڈالی۔ حجاب اسے قہر آلود گھوری سے نواز کر پھنکاری۔
रिसेप्शन से पहले तुमने मुझसे बात भी की ना तो कत्ल कर दूंगी तुम्हारा मैं। वो बुक साइड पर पटक कर चादर तान कर लेट गई। इब्राज मुस्कुराहट होठों पर सजाए जागता रहा, फिर इसे नींद में जाता देख आहिस्ता से इसके करीब आया और इसका सर एहतियात से अपने बाजू पर रखकर आंखें मूंद किया। आमना, सना और उसामा खुशी से तैयार हो रहे थे। आज काफ़ी दिनों बाद वो अपनी बहन को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर कब इतने दिनों तक वो लोग एक दूसरे से दूर रहे हैं। और यही हाल वहाँ था। हिजाब बेसब्री से सबसे मिलने का इंतज़ार कर रही थी। इसके लाख कहने के बाद भी इब्राज इसे वहाँ लेकर नहीं गया। जबकि इसकी माँ का इब्राज के साथ बदलता रवैया देख हिजाब हैरान भी थी और उदास भी। और उदास वो दादो के गाँव जाने से भी थी, जिन्होंने कल ही इसे जाने की न्यूज़ दी थी। और ये सब सुनकर तो हिजाब का मुँह लटक गया था। अब इब्राज जाने इसके साथ क्या करेगा। इसे यही लगा था वो दादू की वजह से शरीफ बनता है। वाइट घेरेदार मैक्सी में वो दुपट्टा घूंघट की तरह ओढ़े इब्राज के कदम से कदम मिलाकर चलती स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। इब्राज ने इसका हाथ सख्ती से थामा हुआ था। इर्द गिर्द बैठे लोग इन्हें हसरत से देख रहे थे। कुछ हिजाब और इब्राज के यूनी फेलोज थे, कुछ रिश्तेदार, इन्हीं में कुछ बिजनेसमैन अपनी बीवियों के साथ आए थे, जिन्हें देखते ही इब्राज का खुशगवार मूड ऑफ हो गया। अब के इसने एक हाथ हिजाब के कमर में हाइल करके इसे करीब किया और कदम बढ़ाते स्टेज पर आ बैठा। पहले इसने हिजाब को बिठाया, फिर इसके पास बैठकर हिजाब का हाथ सख्ती से अपनी गिरफ्त में जकड़ा। हाथ छोड़ो, हिजाब ने धीमी मगर गसीली आवाज़ में कहा। जब तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ तो ये फ़र्ज़ तुम पर भी लाहक होता है। सुकून से जवाब आया। कैसे हो भाई, शादी के बाद भूल ही गए हो, हयात साहब के दोस्त ने स्टेज पर आकर इब्राज से कहा और एक गहरी नज़र घूंघट में छुपी हिजाब पर डाली। कौन सा शादी से पहले हमारी जान पहचान थी। इब्राज का लहजा खुद ब खुद तल्ख हो गया। इसका दिल चाहा सामने बैठे शख्स को जिंदा जला डाले। मजाक अच्छा करते हो। इस शख्स ने बमुश्किल खुद की इज्जत संभाली। हमारा मजाक का रिश्ता है। इब्राज का लहजा अब भी सख्त था, आंखों में शैतानी मुस्कुराहट जैसी इस शख्स के अंदर उबलते लावा से मजा ले रहा हो। हयात साहब से मिल लो। वो शख्स मजीद इज्जत अफजाई से बचने के लिए नीचे मेहमानों से मिलते हयात साहब और आमना के पास चले आए। हिजाब इब्राज को समझने से अभी भी कासिर थी। वो क्यों अजीब ही पहेली था जो इसे लगा वो कभी सुलझा नहीं पाएगी। बेबी तुम परेशान ना हो, इन जैसों की रोज़ मेरे हाथों इज्जत अफजाई होती है, फिर भी ढिठाई से मुंह उठा के आ जाते हैं। इब्राज को हिजाब का ख्याल आते ही लहजे में खुद ब खुद नरमी और मोहब्बत सिमट आई। तुम्हारी तरह, हिजाब ने तरक्की बा तरक्की कहा। कमरे में चलो, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करता हूँ। हिजाब की नफ़रत का जवाब शोखी से देकर वो दिलकशी से मुस्कुराया। इसने हिजाब को तंग करने के लिए इसकी उंगली में पहनी अंगूठी को छेड़ा। हिजाब इतने लोगों के सामने बस सब्र का घूंट पीकर रह गई। क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो। हयात साहब ने हिजाब का लिहाज किए बगैर अपने ढीठ बेटे से कहा, जो बड़ी बेबाकी से बीवी के सैंडल में उलझा शरारा निकाल रहा था। वेट अ सेकंड डैड। वो बैठे बैठे इसके सैंडल से उलझा शरारा निकाल चुका था। अब बाप को देखकर दुनिया भर की बेजारी चेहरे पर सजाए एहसान करने वाले अंदाज में माँ बाप के सामने खड़ा हो गया। मेरा तमाशा क्यों बनाया। सुर्ख आंखों से इसका बाप धीमी आवाज़ में धाड़ा। इनका बस न चलता वो अपने बेटे को खड़े खड़े शूट कर दें। बनाया होता तो गर्दन अकड़ के नहीं चलते। सर्द लहजे में कहकर इसने अपनी जान छुड़ाई। वो इन्हें इग्नोर करता इससे पहले इसकी माँ ने रही सही कसर पूरी कर दी। इब्राज बिहेव योर सेल्फ। आमना ने एक सख्त घूरी से इसे नवाजा। हयात साहब के दोस्त के सामने जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी आमना को वो नहीं भूली, और वो जानती थी यह हरकत इब्राज ने जानबूझकर की है। आई डोंट नीड योर एडवाइस। वो अपनी माँ का भी कहाँ लिहाज करता था। इसे बाप से ज़्यादा नफरत तो अपनी माँ से थी। अगर अगले 10 सेकंड में आप दोनों गए नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे पीछे जवाब देते रहना आप दोनों, गरजदार आवाज़ में कहकर वो अपनी बीवी के पास बैठ गया। हयात साहब और फबीहा एक सर निगाह हिजाब पर डालकर स्टेज से उतर गए। कुछ ही देर में हिजाब की फैमिली स्टेज पर आ गई। इब्राज गर्मजोशी से इनसे मिला। इसका अंदाज हिजाब को हैरान कर रहा था। अपने पेरेंट्स पर हुक्म और यहाँ इज्जत देना, एहतराम करना, हिजाब बस इसे देखती रही। आमना के आते ही इब्राज इसे फैमिली के साथ छोड़ के स्टेज पर उतर गया। आमना ने इब्राज के जाते ही बेताबी से बेटी को गले लगाया और इसका माथा चूमा। सना और उसामा भी खुशी से इससे मिले। हैप्पी यू आर लकी, सना ने हिजाब से गले मिलते कहा। इस रिमार्क्स पर हिजाब बस इसका मुंह देखती रही। बाबा कहाँ हैं। हिजाब की बात सुनकर सना बौखला गई। वो चाचू के साथ हैदराबाद गए हैं। आज उन्हें लौटना था पर सारे रास्ते बंद हो गए, बस इसी की वजह से आज ना आ सके। हिजाब जो ये समझ बैठी थी बाबा मर्दों वाली साइड होंगे, इनके ना आने का सुनकर उदास हो गई। काफ़ी देर वो इनके साथ बैठी रही। तब तक जवेरिया भी अपनी फैमिली के साथ आ गई। फिर हिजाब दादू के पास चली आई, सना और जवेरिया के साथ। दादू ने इसे अपने गांव के कुछ लोगों से मिलवाया और अपने अपने बहुओं से भी, जो फबीहा से काफ़ी मुख्तलिफ और हयादार थीं। फंक्शन के अख्ताम पर इब्राज वापस इसके पास चला आया। किसी साई की तरह वो इसके साथ रहा और हिजाब का हाथ पल भर के लिए भी इसने ना छोड़ा। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने भारी झुमके उतार रही थी कि इसे अंदाज़ा भी ना हुआ कब इब्राज इसके पीछे आन खड़ा हुआ। यू विल नेवर नो जस्ट हाउ ब्यूटीफुल यू आर टू मी।
بے خودی کے عالم میں تکتے وہ حجاب کو ان آنکھوں میں بسا چکا تھا۔ حجاب کا ہاتھ لرز اٹھا، وہ سمجھ گئی تھی ابراز کا موڈ بدل چکا ہے۔ اس نے بھاگنے کو ڈریسنگ کی طرف دوڑ لگانی چاہی کہ ابراز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ظالم حسینہ، اب اتنا کیوں تڑپا رہی ہو؟ آج تو روپ خوب نکھر کے آیا ہے، اب کوئی کافر ہی ہوگا جو تم سے اپنی نظریں ہٹا لے۔ ویسے بھی موقع بھی ہے، دستور ہے، اور یہ خوبصورت رات بھی ہے، کیوں نہ اب تم بھی کچھ ثواب کما لو، ورنہ فرشتے تمہیں لعنت اور حوریں ساری رات بددعائیں دیں گی۔ حجاب کو خود سے قریب کر کے وہ ان خوبصورت آنکھوں کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ حجاب پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، لفظ ایسے تھے کہ جسم حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک وقت تھا وہ لوگوں کو ان کے اعمال یاد دلاتی تھی، اور آج یہ وقت ہے، اس کا شور اسی کا حربہ آزما کر اسے آئینہ دکھا رہا ہے، اور ہوا بھی یہی تھا۔ لاکھ چاہ کر بھی وہ اسے روک نہ سکی۔ اس کی کمر کے گرد ابراز حیات کا گھیرا مزید تنگ ہو گیا۔ صبح وہ اٹھتے ہی تیار ہو کر یونہی آ گئی۔ ابراز کو دل ہی دل میں گالیوں سے نوازتے وہ اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ مہوش اپنی کار لے کر نکل چکی تھی۔ حجاب نے سوچا تھا اسے کہ اس کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی نکل گئی۔ حجاب کو پوائنٹ سے آنا پڑا کیونکہ کار تو گھر میں تھی لیکن ڈرائیور نہیں۔ مہوش سے اس کی ملاقات یونی میں اور ڈنر پر ہوتی۔ آج کل اکثر وہ مہوش کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھتی جو یونی میں کافی مشہور تھا۔ ہر لڑکی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ حجاب نے ایک دفعہ مہوش کو سمجھانا چاہا، لیکن سمجھنا تو دور، وہ تو حجاب سے اتنی بیزار تھی کہ 2 گھڑی بات کرنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ حجاب نے بھی اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ہیلو بیبی، بڑی ظالم ہو، بنا بتائے چلی گئیں۔ حجاب پریزنٹیشن تیار کر رہی تھی کہ ابراز کی کال آ گئی۔ صرف جویریہ کی وجہ سے اس نے بے دلی سے کال پک کی، ورنہ جویریہ اس سے سوال پوچھ کر اس کا سر کھا جاتی، لیکچر مس ہو جاتا۔ تبھی ضبط کرتے وہ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کر رہی تھی۔ میں بھی تو تمہیں مس کر رہا ہوں۔ ابراز کی بات سن کر حجاب کے گال دہک گئے، شرم سے نہیں بلکہ غصے سے۔ میں پریزنٹیشن بنا رہی ہوں، کل لاسٹ ڈیٹ ہے۔ حجاب نے جویریہ کی وجہ سے خود پر قابو پایا، ورنہ اسے اچھا خاصا سناتی۔ اوکے بیبی، سنو، مجھے ارجنٹ ایک کام سے جانا ہے۔ دل تو بالکل نہیں کر رہا، لیکن مجبوری۔ پیپرز کا مسئلہ ہو گیا ہے، وہ بیچاری سے بولا۔ اس کے لہجے سے واضح تھا وہ جانا نہیں چاہ رہا۔ اوکے، کتنے دن؟ حجاب کا دل تو ناچنے کو چاہ رہا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے۔ کاش تمہارا پاسپورٹ بنا ہوتا، تمہیں بھی لے جاتا، لیکن مجھے آج ہی نکلنا ہے۔ اب کے لہجے میں غصہ تھا، بے بسی تھی، لاچارگی، لیکن حجاب کو کہاں قدر تھی۔ اس کا تو خوشی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ٹیک یور ٹائم، حجاب نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ تھوڑی دیر بعد ابراز کا میسج اسے وصول ہوا۔ تمہارے پر تو میں آ کر کاٹوں گا، اور سنو، میری ساس کے گھر جانا، وہاں سے خود ہی تمہیں لینے آؤں گا۔ میری غیر موجودگی میں اس گھر میں قدم تک نہیں رکھنا، آئی ہے سمجھ، یا دماغ ابھی بھی خالی ہے؟ حجاب اس عجیب و غریب شخص کا میسج پڑھ کے حیرت زدہ رہ گئی، پھر اوکے رپلائی کر کے فون رکھ دیا، کیونکہ جویریہ اب اپنے سوال پوچھ کر اس کا دماغ مزید خراب کر رہی تھی۔ پوائنٹ سے سڑک پر اتر کر وہ گھر جانے کے راستے پر پیدل چل پڑی۔ اس کی خوشی آج دگنی ہو گئی۔ ابراز تھا نہ وہ گھر، آج سے وہ آزاد تھی اپنی پہلی والی دنیا میں۔ گھر کے آتے ہی اس نے بےتابی سے ڈور بیل بجائی۔ اس کی ماں آمنہ نے دروازہ کھولا، لیکن حجاب کا سارا موڈ اس وقت خراب ہوا جب اس کی ماں نے خوشی سے اسے گلے لگا کر کہا، ابراز نے تو کہا تھا جلدی آؤ گی، پوائنٹ سے آئی ہو کیا؟ ابراز سے پوچھے نہ بگڑے موڈ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آمنہ کو آج افسوس ہو رہا تھا، کاش پہلے ہی وہ اسے 1-2 تھپڑ لگا کر سدھار دیتی تو یہ ضد تو اس میں نہ آتی۔ گھر آ کر حجاب تو بدلتے ماحول کا احساس ہوا۔ اس کے چچا لوگ اپنا حصہ لے چکے تھے، لیکن عجیب تو یہ تھا، دکان بابا کے پاس ہی تھی۔ بابا نے اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنے بھائیوں کو دے دی، جس کا جتنا بنتا تھا اتنا۔ اس کی ماں جو اسے بتا رہی تھی حجاب کو، وہ آدھا سچ لگا، اسے پوری کہانی میں ہی جھول لگا۔ حجاب کو ویسے بھی ان سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بس اپنے بابا کو بستر سے لگا دیکھ اس کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ پورا دن انہی کے پاس رہتی، ان کا خاص خیال رکھتی، گھنٹوں بیٹھ کر ان کا سر کھاتی۔ زندگی یکدم سے بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ راتوں کو وہی دیر دیر تک جاگنا، امی ابو ثنا، وہ تینوں باتوں میں ایسے لگتے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسامہ کے پیپرز تھے، اسی لیے وہ آج کل کمرے کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے، آج ابراز کو گئے 20 دن ہو گئے تھے۔ اس بیچ ابراز نے کوئی 200 کالز کی ہوں گی، لیکن حجاب نے بھری ڈھٹائی سے اسے بلاک کر دیا۔ یہاں آئی اسے چوتھا دن تھا جب حجاب فیملی کے ساتھ 3 بجے تک بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور ابراز کی کال آ گئی۔ بمشکل غصہ قابو کہ اس نے کال اٹھائی تو آگے سے ڈھٹائی سے ابراز نے بیہودہ ڈائلاگز شروع ہو گئے۔ بہت خوش ہو 15ویں کال کے بعد فون اٹھا رہی ہو؟ آنے دو مجھے، گن گن کے بدلے لوں گا۔ وہ گھنٹوں حجاب کا سر اسی طرح کھاتا، اس لیے حجاب نے بلا خوف و جھجک کے اسے بلاک کر دیا۔ لیکن اگلے دن سے وہ کبھی بابا کے نمبر پر کال کرتا تو کبھی امی کے نمبر پر، اور حجاب چاہ کر بھی فون بند نہیں کر پاتی۔ کیا ہوا حجاب، صبح سے اتنی ڈل لگ رہی ہو؟ آمنہ نے ناشتہ ٹیبل پر رکھتے کہا، جسے دیکھ کر حجاب نے برا سا منہ بنایا۔ امی، سر گھوم رہا اور وامٹنگ۔ حجاب کا اتنا کہنا تھا کہ آمنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ حجاب تم رکو، میں سائمہ کو لے کر آتی ہوں۔
آمنہ جلدی سے ساتھ والے گھر سے سائمہ کو لے آئیں، جس نے چیک اپ کے بعد جو خبر سنائی اسے سن کر حجاب کو لگا گھر کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ حجاب پریگننٹ ہے، مبارک ہو آمنہ، نانی بننے والی ہو۔ حجاب اٹھ کر کمرے میں چلی آئی، پیچھے سے اس نے آمنہ کی آواز سنی تھی، شرما گئی۔ حجاب اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، غصے سے اس نے بیڈ شیٹ دبوچی، اسے کانوں میں بار بار ابراز کے الفاظ سنائی دے رہے تھے، کافر کی بیوی ہو تم جانے من اور جلد ہی اس کافر کے بچوں کی ماں بنو گی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، یہ نئی خوشی جسے سن کر اسے خوش ہونا چاہیے، اس کا دل کر رہا تھا وہ اس خوشی میں ماتم کرے، کیونکہ ابراز حیات کا جیت کی خوشی میں مسکراتا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا جاری ہے۔